بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، پیغمبر کو اس بات میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، پہلے لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ایک مقرر اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ محترم احباب، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے لیے جو چیز حلال کر دے اس پر خوش دلی سے عمل کرنا چاہیے اور دل میں کوئی تنگی اس بات سے محسوس نہ کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ نے جو زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی محمد اپنی ہی بہو کے ساتھ شادی کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ کبھی بھی سگے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، اور اس کی جو بیوی ہے وہ اگر فوت ہو جائے آدمی یا اس کو طلاق ہو جائے بیوی کو، تو وہ جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ سنت اللہ الذین خلوا من قبل، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، پہلے جو انبیاء تھے ان کے بارے میں بھی اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے ان کے لیے حلال کر دی، جائز کر دی، وہ خوش دلی سے اس کو قبول کرتے تھے اور کسی قسم کا دل میں خدشہ یا خلش نہیں رکھتے تھے۔ اور فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ایک مقرر اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی ہے تو وہ بھی ایک خاص حکمت کے تحت دی ہے، اور اگر اللہ نے زینب بنت جحش کے ساتھ آپ کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے تو وہ بھی ایک خاص حکمت کے تحت ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا کوئی بھی حکم ایک حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی رسالتیں، اللہ کے پیغامات
لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پہلے انبیاء بھی اور اس امت کے مبلغین اور دعات بھی، جو بھی اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائیں گے ان کی خوبی کیا ہونی چاہیے کہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ۔ دین کی دعوت دینے والا نبی ہو یا صحابی ہو یا تابعی ہو یا امت کا ایک عام فرد ہو، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھے اور کسی کی مخالفت سے نہ ڈرے کہ یہ مسئلہ بیان کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، اللہ کا ڈر دل میں رکھے اور جو اللہ نے حکم جاری کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی سستی اور کوئی غفلت نہ کرے۔ اگر ایک وقت میں لوگ کسی برائی میں مبتلا ہو جائیں یا فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور وقت کے علماء اس فتنے کی نشاندہی نہ کریں اور لوگوں کی رہنمائی نہ کریں بلکہ خاموش رہنے میں مصلحت سمجھیں، تو ان کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے گرفت کا سامنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا کہ جب تمہارے بیان کی ضرورت تھی تو تم کیوں خاموش ہو گئے؟ تمہیں تو اس غرض کے لیے تمہارے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ تم ضرورت کے وقت اس کو بیان کرو گے۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اگر کوئی لوگوں سے ڈر کر چپ کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ حساب لینے کو کافی ہے۔ اللہ پاک دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اعمال کی صورتحال کو بھی جانتا ہے، اعمال کا وزن بھی وہ کرے گا کہ کون سا عمل کتنے اخلاص کے ساتھ کیا گیا۔ پہلے اعمال گنے جائیں گے، تولے جائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اعمال کا ان کی نیتوں کو نکالے گا اور ان کا وزن کرے گا، اور یہ نیتوں کا وزن کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا کہ اس آدمی کی نیت کیا تھی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی زید، ابو زید آپ کو کہنا یا زید کو زید بن محمد کہنا یہ درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، ایک طاہر اور ایک طیب اور ایک ابراہیم، تینوں ہی چھوٹی عمر میں وفات پا گئے اور کسی نوجوان مرد کا والد اللہ کے نبی کو نہیں بنایا گیا۔ البتہ آپ کی بیٹیاں بالغ ہوئیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، 4 بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کل ایک فتنہ نیا اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ ہے سیدہ فاطمہ، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی شخص کی بیٹیوں کا انکار کرنا اور اس کو کسی دوسرے کے ذمہ لگا دینا کہ یہ آپ کی نہیں، یہ فلاں کی ہیں، اور پھر خاص طور کے اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات کہنا، یہ تو انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب اور رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، ان میں سے 3 آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں اور ایک فاطمہ پیچھے رہ گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد اللہ سے جا ملی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو جو بھی اب آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، لعنتی اور دجال ہوگا اور کسی کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہمارا وہی ایمان ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا تھا کہ جنہوں نے مسلمہ کذاب کو اور نبوت کے دیگر عہدیداروں کو تہ تیغ کیا، ان کے خلاف جنگ کی اور اسلام کو فتح دلوائی۔ فرمایا میری ایک خاصیت تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے
خاتم النبیین بنایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اب آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے کافی ہے، کسی انسان کو اللہ کے نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی نیا داعی، کوئی مجدد، کوئی ریفارمر یا کوئی مفسر یا محدث اگر اپنی طرف لوگوں کو بلائے اور کہے کہ یہ بات مانو اور اللہ کے نبی کی بات چھوڑ دو، تو اس کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خاصیتیں ہیں جو اللہ نے خاص طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دیگر تمام نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، 6 فضیلتیں عطا فرمائی۔ پہلی کیا ہے جی؟ کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے۔ 2 لفظی بات میں اتنے بڑے بڑے مسائل اللہ کے نبی حل فرما دیتے کہ لغت کے ماہرین حیران رہ جاتے۔ اور فرمایا دوسری اللہ نے مجھے فضیلت کس بات پر دی ہے؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، فرمایا 1 مہینے کی مسافت پر میں ہوتا ہوں کہ میرے دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے لڑائی کے بعد، اور مال فے جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، یہ میرے لیے حلال کر دیا، میری امت کے لیے حلال کر دیا، جبکہ پہلی امتوں میں غنیمت کا مال اللہ کی راہ میں ہی دے دیا جاتا تھا اور ایک آگ آتی اور اس مال کو اٹھا کر لے جاتی، لیکن میرے لیے اللہ نے اس مال کو حلال کر دیا۔ اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری زمین میرے لیے پاک بنا دی اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی۔ اگر آپ کہیں سفر میں ہیں اور مسجد نہیں ہے تو زمین کے کسی بھی حصے پر جو پاک ہو، پلید نہ ہو، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو پاک مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، فرمایا پہلے نبی اپنی قوم کی طرف آتے تھے، لیکن مجھے اللہ نے پوری مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے جتنے بھی انسان ہیں اور جن ہیں، ان سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور میری نبوت آفاقی ہے، اور ان تمام زمین کے حصوں پر میری نبوت ہی کا ڈنکا بجے گا، کسی اور کی نبوت نہیں چل سکتی۔ اور فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور 6ٹھی فضیلت اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی کہ میری آمد پر نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ فرمایا اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک آدمی نے مکان بنایا، بڑا خوبصورت مکان، اور اس میں 1 اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ اگر یہ اینٹ بھی لگ جائے تو مکان مکمل ہو جائے، تو وہ اینٹ اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا، اور میں نے آ کے اس خالی جگہ کو پر کر دیا، اور یہ مکان، یہ دین کی جو تعمیر تھی، یہ مکمل ہو گئی۔ اب میرے بعد قیامت تک کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔